قرآن مجید کا سورہ نمبر 31، سورہ لقمان۔ سورہ لقمان کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 31، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 57 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی آیت نمبر 12 کے بعد والی آیات میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی عمدہ نصیحتوں کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اسے سورہ لقمان کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورے میں جن موضوعات کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں میں والدین کی تعظیم، نماز و صبر کا حکم اور غرور کی مذمت شامل ہے۔ آیت نمبر 18-19 میں تکبر اور غرور سے زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ نفسیاتی بیماری کی علامت ہے، یعنی جس شخص کی شخصیت میں خلا ہوتا ہے وہ اسے غرور کے ذریعے پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسی حقیرانہ چال چلنے سے بھی منع کیا ہے جو وقار کے خلاف ہو، بلکہ اپنی چال کو اعتدال پر رکھنے اور آواز کو دھیمی رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ شخصیت پر اعتماد اور انسان کے مہذب ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص ہر رات اس سورے کی تلاوت کرے خدا اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام الف لام میم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ سورہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ جو اثر تاقبہ ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر عامل ہیں، اور یہی لوگ قیامت میں اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ اور لوگوں میں بعض نذر بن حارث ایسا ہے جو بیہودہ قصے کہانیاں خریدتا ہے تاکہ بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو خدا کی سیدھی راہ سے بھٹکا دے اور آیات خدا سے مسخرہ پن کرے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو شیخی کے مارے منہ پھیر کر اس طرح چل دیتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ جیسے اس کے دونوں کانوں میں ٹھیٹھی ہے، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس کو دردناک عذاب کی ابھی سے خوشخبری دے دو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے نعمت کے ہرے بھرے بہشتی باغ ہیں۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔
کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ خدا کا پکا وعدہ ہے، اور وہ تو سب پر غالب حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ اسی نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنا ڈالا، اور اسی نے زمین پر بھاری بھاری پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے کہ مبادا تمہیں لے کر کسی طرف جنبش کرے، اور اسی نے ہر طرح چل پھر کرنے والے جانور زمین میں پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے زمین میں ہر رنگ کے نفیس جوڑے پیدا کیے۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ یہ تو خدا کی خلقت ہے، پھر بھلا تم لوگ مجھے دکھاؤ تو کہ جو معبود خدا کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا، بلکہ سرکش لوگ کفار صریحی گمراہی میں پڑے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور حکم دیا تھا کہ تم خدا کا شکر کرو، اور جو خدا کا شکر کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو اپنا بگاڑا، کیونکہ خدا تو بہرحال بے پرواہ اور قابل حمد و ثنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے اس کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹا، خبردار کبھی کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک یقینی بڑا سخت گناہ ہے جس کی بخشش نہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کے پیٹ میں رکھا، اس کے علاوہ 2 برس میں جا کے اس کی دودھ بڑھائی کی، اپنے اور اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، اور آخر سب کو میری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرا شریک ایسی چیز کو قرار دے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو تو اس میں ان کی اطاعت نہ کر مگر تکلیف نہ پہنچانا، اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دے، اور ان لوگوں کے طریقے پر چل جو ہر بات میں میری ہی طرف رجوع کرے، پھر تو آخر تم سب کی رجوع میری ہی طرف ہے، تب دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے اس وقت اس کا انجام بتا دوں گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اے بیٹا، اس میں شک نہیں کہ وہ عمل اچھا ہو یا برا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور پھر کسی سخت پتھر کے اندر یا آسمانوں یا زمین میں چھپا ہوا ہو تو بھی خدا اسے قیامت کے دن حاضر کر دے گا۔ بے شک خدا بڑا باریک بین واقف کار ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور۔ اے بیٹا، نماز پابندی سے پڑھا کرو اور لوگوں سے اچھا کام کرنے کو کہو اور برے کام سے روکو، اور جو مصیبت تم پر پڑے اس پر صبر کرو، کیونکہ بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنا منہ نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ خدا کسی اکڑنے والے اور اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرو اور دوسرے سے بولنے میں اپنی آواز دھیمی رکھو، کیونکہ آوازوں میں تو سب سے بری آواز چیخنے کی وجہ سے گدھوں کی ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ خدا ہی نے یقینی تمہارا تابع کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ اور بعض لوگ نذر بن حارث وغیرہ ایسے بھی ہیں جو خام خواہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہدایت ہے اور نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل کی ہے اس کی پیروی کرو، تو چھوٹتے ہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کے باپ داداؤں کو جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو تو بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ کہ جو شخص خدا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو بے شک اس نے ایمان کی مضبوط رسی پکڑ لی، اور آخر تو سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کافر بن بیٹھے تو تم اس کے کفر سے کڑھو نہیں، ان سب کو تو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے اس کا نتیجہ ہم بتا دیں گے، بے شک خدا دلوں کے راز سے بھی خوب واقف ہے۔
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ہم انہیں چند دنوں تک چین کرنے دیں گے، پھر انہیں مجبور کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اگر ان سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر تم کہہ دو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر اتنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ جو کچھ سارے آسمان و زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، بے شک خدا ہر چیز سے بے پرواہ اور بہرحال قابل حمد و ثنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جتنے درخت زمین میں ہیں سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی بنے اور اس کے ختم ہونے کے بعد اور 7 سمندر سیاہی ہو جائیں اور خدا کا علم اور اس کی باتیں لکھی جائیں تو بھی خدا کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بے شک خدا سب پر غالب اور دانا بینا ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ تم سب کا پیدا کرنا اور پھر مرنے کے بعد جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کے برابر ہے۔ بے شک خدا تم سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ کیا تو نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ خدا ہی رات کو بڑھا کے دن میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور دن کو بڑھا کر رات میں داخل کر دیتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور اسی نے آفتاب و ماہتاب کو گویا تمہارا تابع بنا دیا ہے، ہر ایک مقرر میعاد تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ اور کیا تو نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ سب باتیں اس سبب سے ہیں کہ خدا ہی یقینی برحق معبود ہے، اور اس کے سوا جس کو لوگ پکارتے ہیں یقینی بالکل باطل، اور اس میں شک نہیں کہ خدا ہی عالی شان اور بڑا رتبے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ کیا تو نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ خدا ہی کے فضل سے کشتی دریا میں بہتی اور چلتی رہتی ہے تاکہ لکڑی میں یہ قوت دے کر تم لوگوں کو اپنی قدرت کی بعض نشانیوں کو دکھا دے۔ بے شک اس میں بھی تمام صبر و شکر کرنے والے بندوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور۔ اور جب انہیں موج اونچی ہو کر سائبانوں کی طرح اوپر سے ڈھانک لیتی ہے تو نرا کھرا اسی کا عقیدہ رکھ کر خدا کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب خدا ان کو نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے بعض تو کچھ روز اعتدال پر رہتے ہیں اور بعض پکے کافر، اور ہماری قدرت کی نشانیوں سے انکار تو بس بدعہد اور ناشکرے ہی لوگ کرتے ہیں۔ اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف رکھو جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ خدا کا قیامت کا وعدہ بالکل پکا ہے، تو کہیں تم لوگوں کو دنیا کی چند روزہ زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ کہیں تمہیں فریب دینے والا شیطان کچھ فریب دے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ بے شک خدا ہی کے پاس قیامت کے آنے کا علم ہے، اور وہی جب موقع مناسب دیکھتا ہے پانی برساتا ہے، اور جو کچھ عورتوں کے پیٹ میں نر یا مادہ ہے جانتا ہے، اور کوئی شخص اتنا بھی تو نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گڑے گا۔ بے شک خدا سب باتوں سے آگاہ خبردار ہے۔